اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں عقل سمجھ سے نوازا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اسلام کو ہماری شناخت بنایا اور ہمیں اپنی پہچان دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اور بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. کوئی بھی چیز ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، ہم صرف اس کو ڈھالتے. مثلا ایک سونار جب زیور بناتا ہے تو وہ صرف اس کو ڈھالتا ہے اور ایک شیپ دیتا ہے، اس کا ڈیزائن بناتا ہے. وہ سونا بناتا نہیں ہے، سونا اللہ نے بنایا. اسی طرح آپ کسی کارخانے میں جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مشینری کو دیکھتے ہیں تو آپ مروب ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی مشین لگی ہوئی، کتنی بڑی فیکٹری. لیکن انسانوں نے صرف اس کو ایک شیپ دی ہے. لوہا اللہ نے بنایا، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے لوہا اتارا ہے. اور سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ لوہا ایک ایسی دھات ہے جو زمین کی پیدائش سے پہلے سے بننا شروع ہوئی. وہ زمین کے اندر کسی اور پلانٹ سے لایا گیا اور یہاں رکھا گیا. جیسے بہت ساری چیزیں تو زمین کے اندر زمین کی پیدائش کے ساتھ وجود میں آئیں، لیکن لوہا ایسا نہیں. انسان نے کیا کیا؟ اللہ کی بھیجی ہوئی اتاری ہوئی اس نعمت کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیا ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، مثلا فرنیچر دیکھ لیں، آپ کپڑا دیکھ لیں، کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی، اور انسان نے جب اس کو ایک مخصوص شیپ دی، اس کو ڈھالا، تو اس میں جو عقل استعمال ہوئی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان کی اپنی نہیں. اگر اپنی ہوتی یا بازار میں کہیں بکتی ہوتی تو دنیا کے جتنے ناسمجھ لوگ تھے وہ سارے جا کے خرید لاتے یا کسی طرح حاصل کر لیتے. لیکن ایسا نہیں، وہ اللہ ہی دیتا ہے تو آتی انسان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. انسان نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب اللہ کے دیے ہوئے وسائل اور اس کی دی ہوئی عقل اور سمجھ سے اس نے بنایا. اسی طرح ہماری اولاد ہے، اسے ہم نے جنم دیا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں اس کی شکل و صورت بنانے والا، اس کو رنگ روپ دینے والا یہ صرف اور صرف اللہ ہے. کسی بھی طریقے سے ہم اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے. وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے. اس سے بھی اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت اسی کے پاس ہے. اسی طرح پانی جو ہم پیتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا بادلوں سے ہم اسے اتارتے ہیں یا اس کے اتارنے والے تم؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں، یہ پینے کے لائق ہی نہ ہو. تو اللہ نے بنایا، میٹھا بنایا، پینے کے لائق بنایا، اور ہم پیتے ہیں تو دل چاہتا ہے پینے کو اور پھر حلق سے نیچے اترتا ہے. اور اگر ذرا بھی پھیکا ہو یا کڑوا ہو یا کسیلا ہو یا ٹیسٹ لیس ہو تو پینے کو دل بھی نہیں چاہتا. پھر اسی طرح زمین جو کچھ اگاتی، کسان تو صرف بیج ڈالتا ہے، درخت اللہ اگاتا ہے، پھر اس درخت پہ پھل بھی وہی لاتا ہے، پھول بھی وہی لاتا ہے، پتے جو گر جاتے ہیں ان کی جگہ نئے پتے بھی وہی لاتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ انسان جس کا اپنا وجود بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کی اپنی ساری طاقتیں اور صلاحیتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، جس کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، پھر ایسا انسان جو سب کچھ لیتا ہے اس سے، تو جس سے وہ لے رہا ہے اسی کا شکر ادا نہیں کرتا. وہی اس کی لیسٹ پرائرٹی، سب سے آخر میں، سب سے بعد میں. اور ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں
کہ ہماری پرائرٹیز میں کون کون سے کام نمبر 1 ہے. نہ صرف یہ کہ ہم خود، ہمارے بچے، ان کے لیے ان کی دنیا کی ایجوکیشن، ان کا کیریئر، ان کا بزنس، ان کی جاب، وہ مسجد میں نماز پڑھنے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت قرآن مجید کو سمجھنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے کہیں زیادہ آگے. ہم ماؤں کی بھی یہی فکر ہوتی کہ بچے اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں، اس دنیا میں جہاں ہر طرف مقابلہ ہے، سب سے آگے نکل سکے. اور وہ کس چیز کی قیمت پر، کس چیز کو سیکریفائس کر کے، بعض اوقات اپنے دین کو سیکریفائس کر کے. ٹھیک ہے، ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس میں ہم نے اللہ کی دی ہوئی عقل، سمجھ، ان سب چیزوں کو استعمال کرنا ہے. ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے، ہم نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا حق نہیں بھولنا، کیونکہ اگر ہم اس کو بھول گئے تو وہ ہمیں بلا دے گا. یہ بات